رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد یہ دین اسلام جس کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، یہ دین خیر خواہی کا، اچھائی اور بھلائی کا درس دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے. دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام دین ہے. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیان فرمایا کہ للہ، یہ دین نصیحت کا درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے ساتھ بھی تم نے خیر خواہی کرنی ہے. ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو حاکم ہے، امیر ہے، سربراہ ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. ولی عامۃ المسلمین، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. خیر خواہی کا مطلب، خیر خواہی کا معنی کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے. دوسروں کے جو بھی حق ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا. اللہ کے کیا حقوق ہیں؟ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی پہچان، اس کا تعارف، پھر صرف ہر قسم کی عبادت اس کے لیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے. اس کے رسول کا کیا حق ہے کہ اس جیسی ذات اور اس جیسی بات کسی کی بات نہیں ہے، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. وہ مطیع ہے، وہ مطاع ہے، ہم مطیع ہے. اس کی ایک ایک بات بغیر کسی چون و چران کے ہم نے ماننی ہے. ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. رسول پوچھ سکتا ہے، اس کا کوئی امتی بھی اپنے رسول سے اس نظریے سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس کی ہر بات کو ماننا ہے، یہ اس کا حق ہے.
اس حق کو ادا کرنا ہے، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس کی تعلیم حاصل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ جب تک علی اعلانیہ شریعت کی خلاف ورزی کا حکم نہ دے تو ان کی ایک ایک بات کو بھی تم نے ماننا ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی مخلوق میں سے، وہ چاہے وقت کا حکمران کیوں نہیں ہے، سربراہ کیوں نہیں ہے، وہ والدین کیوں نہیں ہے، وہ استاد کیوں نہیں ہے، جب وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اور آخر میں فرمایا عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، ہر ایک مسلمان کے ساتھ، بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ۔ یہ تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہمیں بتلاتا ہے، ان کے بھی مکمل حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو مسلمان چاہے اپنا ہے یا غیر ہے، وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو حقوق بھی ہمیں بتائے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ تو دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور جب ایک انسان یہ بھلائی والا اور خیر خواہی والا عمل کرتا ہے، احسان کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو وہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہا، وہ کوئی عام کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام والے کام کر رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا اہم ترین حصہ یہی ہے کہ وہ اپنی امت کے ہر شخص کے ساتھ، اپنی امت کے ہر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے، خیر خواہ تھے۔ چند نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فرمایا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے خالق اور مالک کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے خالق اور مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، تمہارے ساتھ احسان کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح آپ جس نبی کا بھی تذکرہ پڑھیں گے، سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ان کی برائیوں سے اور ان کی خرافات سے منع کرتے ہیں، خصوصاً ناپ تول میں کمی کا معاملہ۔ اس حوالے سے جب ان کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی یہی فرماتے ہیں، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے اچھا سوچتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے بھائیوں کے برے سلوک کے باوجود بھی جب 61 سالی کے بعد یہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کمال خیر خواہی کا مظاہرہ کیا، اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا اور بہت بڑی نیکی کی، ان کے ساتھ ایسی نیکی کی کہ ان کی قیمت بھی ان کو واپس دے دی اور ان کو اناج اور غلے کے تھیلے اور بوریاں بھی بھر کے ان کو عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ مسلمان ہے بھی وہی جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، جو دوسروں کے لیے کانٹے نہ بچھاتا ہو،
दूसरों के पीछे उनकी बदखाही ना सोचता हो, वो मुसलमान ही नहीं है जो दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचता हो। इसलिए कि मुसलमान उसको कहते हैं जो नबी का कलमा पढ़ता है, फिर नबी की एक एक बात मानता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो ये ख़ास लक़ब है, मुहसिन इंसानियत। आप पूरी इंसानियत के मुहसिन थे, आप पूरी इंसानियत के खैर खा थे। हत्ता कि आपके जान के दुश्मन भी, मुखालिफ भी, वो भी यही कहते हैं कि ये सच्चा आ रहा है, ये अमीन आ रहा है, ये हमारा खैर खाह आ रहा है, फैसले करवाने हैं तो इन्हीं से करवाने हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़े खैर खाह और सबसे बड़े मुहसिन, इंसानियत का दर्द और दुख रखने वाले, ये जब अपनी उम्मत को तालीम देते हैं, अपनी उम्मत की तरबियत करते हैं, तो उस तालीम और तरबियत में, और जब उम्मत के अफराद से बैत लेते हैं तो उस बैत के अंदर ये बात भी शामिल होती थी। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक रिवायत में जरीर बिन अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। ये फरमाते हैं, बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत की, वादा लिया, वादा किया किस चीज़ का? अला इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़कात, नमाज की मुकम्मल पाबंदी करूँगा, ज़कात मेरी बनेगी तो ज़कात भी मुकम्मल दूँगा, वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाई भी करूँगा। इस बात पर भी मैंने आपसे बैत की थी। सहाबा कराम बाकायदा बैत किया करते थे, वादा किया करते थे कि अल्लाह के पैगंबर, आपकी सीरत से जो कुछ पढ़ूंगा, जो कुछ सुनूंगा, आपकी तरबियत से जो कुछ सीखूंगा, उस पर पूरा पूरा अमल करूंगा, हर एक के साथ खैर खाही वाला मामला करूंगा, हर एक के साथ अच्छा सलूक करूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं सोचूंगा। फिर इन्हीं के बारे में आता है, बड़ा मशहूर वाक़या है, इन्होंने अपने ग़ुलाम को भेजा या इन्होंने खुद सौदा किया, एक घोड़ा ख़रीदा, घोड़े की कीमत 400 दिनार या दिरहम। जब उस घोड़े को देखा, ये इतना कीमती और आला नस्ल का, हर किस्म के ऐब से पाक है, ऐसा तेज दौड़ता है, कोई इसके अंदर नुक्स नहीं है, तो बेचने वाले को कहते हैं ये 400 दिरहम दिनार का नहीं है, इसकी कीमत बढ़ाई है। वो कहता है मैं तो इतने का बेच रहा हूँ। फरमाते हैं ये इतने का नहीं है। अल्लाह अकबर, हैरानगी की बात है, ताज्जुब की बात है। वो लोग भी थे जो खरीदने वाला कहता है आपकी चीज़ इतने की नहीं है। ये क्या था? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वादा, आपके हाथ पर बैत कि वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूँगा। ये मुसलमान है, इसके साथ खैर खाही करनी है। ये इमरजेंसी में, मजबूरी में, ये कम कीमत पर बेच रहा होगा और ये मजबूर है, इसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना ये मेरे लायक नहीं है, मुझे ज़ेब नहीं देता, इसलिए आप इसकी कीमत बढ़ाइए 600। फरमाया नहीं, 600 से भी ज़्यादा है, दुगनी कीमत लगा के फिर उससे ये घोड़ा खरीदा है। अल्लाह अकबर। आज ढूंढने से भी ऐसे मुसलमान नहीं मिलते, आज ढूंढने से भी ऐसे मुसलमान नहीं मिलते। हाँ, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो, खौफ हो, दूसरों के साथ खैर खाही का जज्बा हो, दूसरों के साथ एहसान का और अच्छाई का जज्बा हो, और वो जानते हों मैं आज इसके साथ खैर खाही कर रहा हूँ तो कल मेरे साथ भी खैर खाही करने वाले अल्लाह पैदा फरमा देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है, ये वादा है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, हर एहसान का, नेकी का, खैर का, भलाई का बदला अल्लाह ने एहसान ही रखा है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो चीज़ तुम बोओगे वो उसी का ही फल उठाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो हमारा आम कानून है। हम हर एक के साथ बदखा हो, हम हर एक के साथ बुरा सोचने वाले हों, वो चाहे बड़ा हो छोटे के साथ, छोटा बड़े के साथ, वालिदैन औलाद के साथ, औलाद वालिदैन के साथ, बीवी खावंद के साथ, खावंद बीवी के साथ,
بھائی بہنوں کے ساتھ، بہنیں بھائیوں کے ساتھ، اور ساس جو ہے وہ نندوں کے ساتھ، نندیں ساسوں کے ساتھ۔ الغرض دنیا کائنات کا ہر بندہ وہ دوسروں کے لیے اچھا نہ سوچے، لیکن خواہش تمنا یہ ہو کہ میرے ساتھ ہر ایک اچھا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا کا قانون ہی نہیں ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کما تدین تدان، عربی کا مقولہ بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرات ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے، وہ اعلیٰ ہے، ادنا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، امیر ہے، رعایا ہے، مزدور ہے، کوئی مالک ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا نہ کرے، میرے ساتھ کوئی دو نمبر نہ کرے، میرا کوئی نقصان نہ کرے۔ تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے جاؤ، تمہارے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرنے والے اللہ پیدا فرما دے گا، تمہارے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی برا کرے گا بھی صحیح۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، اکثر زبانوں پر یہ عام ہے، بھئی میں نے تو جس کے ساتھ بھی احسان کیا ہے مجھے تو اچھا بدلہ نہیں ملا، الٹا میرے خلاف، الٹا جو ہے وہ نمک حرامی، اور الٹا جو ہے وہ احسان فراموش۔ یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ نے ہر معاملے میں، ہر ایک کے ساتھ، ہر موڑ پہ اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، تربیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خاص طور پہ اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا تکونوا امعۃ، اے لوگوں، دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، لوگوں کی دیکھا دیکھی والے بول نہ بولو۔ لوگوں کے اندر جو عام مشہور ہے، ان احسن الناس واحسننا، اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، وَإِن ظَلَمُونَا ظَلَمْنَا، اگر وہ ہمارے ساتھ برا کریں گے، ظلم کریں گے، ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے تو ہم بھی ان کا جواب انہی کی زبان میں دیں گے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ اور ہی اس سے بھی قدم آگے ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی، پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ ولیکن وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو اس بات پر لے آؤ کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم اچھائی کریں گے ہی کریں گے، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو تم نے ان کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت، آپ کی عادت میں سے ایک اہم ترین عادت جو کہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کیا ہے؟ یہ نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ کوئی اگر اس کے بارے میں برا سوچتا ہے تو یہ اس کے بارے برا نہیں سوچتا، بلکہ یہ تو کیا ہے؟ محسن انسانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے دشمنوں کا بھی محسن ہے۔ یہ تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازتا ہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ طائف والے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہوں نے مجھے لہو لہان کیا، انہوں نے اپنے جو ہے نوجوان اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے میرے پیچھے لگا دیا، لیکن میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، مجھے تو نے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرا تعارف نہیں کر پاتی، یہ مجھے جان پہچان نہیں رکھتی میری، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ توحید کا درس دیتا ہوں تو اسی لیے کہ یہ آپ کے باغی نہ بن جائیں، توحید کا درس دیتا ہوں تو اس لیے کہ یہ مشرک نہ بن جائیں، توحید کا درس دیتا ہوں تو اس لیے کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، میں تو ان کی پشتوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم سے دور کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے اور آپ کی عادات میں سے ایک اہم ترین عادت یہ بھی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اسی چیز کی تعلیم دیتے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے،
सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये मकाम और मर्तबा पाया तो इबादत के साथ साथ लोगों के साथ खैर खाही थी। वक़्त इजाज़त नहीं देता, जुमे का मुख्तसर वक़्त होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक अहम तरीन पहलू और हिस्सा ये भी है कि लोगों के साथ खैर खाही, उनकी खिदमत और उनके साथ अच्छा सलूक, बल्कि जो नादार लोग, जो कमज़ोर लोग, तबके के कमज़ोर लोग, उनके साथ जाके उनके घरों में जाके उनकी खिदमत करना और उनकी मदद और मुआवनत करना। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जैसे भी थे, इस्लाम कबूल किया तो सबसे बड़े खैर खा बन गए दीन इस्लाम के, और मुसलमानों के सबसे बड़े खैर खा बन गए। फिर जब खिलाफत और अमारत का मनसब संभाला, फिर ऐसे खैर खा बन गए, रातों को अपनी नींदें ख़त्म कर दी, गलियों में, चौकों में, चौराहों में रातों को चक्कर लगाते कि किसी मेरे मुसलमान भाई को या इस उम्मत के किसी भी फ़र्द को, मेरे मुआशरे के किसी भी इंसान को, किसी भी घराने को अगर कोई चीज़ ज़रूरत है, कोई एमरजेंसी है, तो वक़्त का हाकिम और हुक्मरान, खलीफा और अमीर अल मोमिनीन मौजूद है। इसी हवाले से बेशुमार वाक़ियात हैं, बेशुमार सही अहादीस से भी साबित है, और कुछ ऐसे वाक़ियात भी हैं जो मशहूर हो गए हैं। उनमें से एक मशहूर वाक़या, अगरचे इसकी सनदन जो है वो सिहतन या सही नहीं है, लेकिन बड़ा मशहूर है, लोगों की ज़बानों पर है। इसको बयान करने का मकसद भी यही है कि सनदन ये सही नहीं है। हाँ, लोगों के यहाँ ये आम है कि एक रात सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, रात को एक घर से आवाज़ आती है। एक माँ अपनी बेटी को क्या कह रही है कि बेटी जल्दी जल्दी उठो, दूध के अंदर पानी मिक्स कर लो, फिर सुबह हो जाएगी, दूध लेने वाले आ जाएंगे। मशहूर वाक़या। लेकिन इसी में से अगर ये साबित ना भी हो, लेकिन ये सोच देखिए, यही सोच हर मुसलमान की बन जाए तो ये सबसे बड़ा खैर खा है और सबसे अच्छा सलूक करने वाला। क्या खैर खाही है? ये नौजवान लड़की कहती है, ए मेरी वालदा, अमीर अल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, वक़्त के हाकिम ने इस चीज़ से मना किया है। ये धोखा है, ये फराड है, ये लोगों के साथ बदखाई है, बदसलूकी है कि उनसे कीमत हम पूरी लें और दूध में पानी मिक्स करके दें। फलां चीज़ में ये मिलावट, फलां चीज़ में ये मिलावट, फलां चीज़ में ये मिलावट। ऐसा नहीं कर सकती मैं। अल्लाह का भी यही हुक्म है, शरीयत भी हमें यही हुक्म देती है। माँ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं इस वक़्त। अमीरुल मोमिनीन भी ऐसे कि वो ये सारी बातें सुन रहे हैं, उस घर को अपनी निगाह में रखा और जहन में बिठा लिया। घर में गए, सुबह अपने बेटों से कहते हैं, मुझे एक रिश्ता मिल चुका है, तुम में से अगर कोई शादी करना चाहता है तो मैं आज ही अपने बेटे का रिश्ता करता हूँ। आसिम उनका एक बेटा, उनके साथ शादी कर दी। मुख्तसर ये है, ये नौजवान लड़की जो पूरी उम्मत की खैर खा कि जो भी हमारे पास लेने आता है ये दूध, हम उसके साथ बदखाई क्यों करें? इस दूध के बारे में जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। उस रब्बुल आलमीन ने इस दूध के अंदर बिल्कुल साथ ही एक खून की नाली और एक गोबर का जो है वो अंबार, उसमें से कुछ भी इसमें नहीं मिक्स किया, कुछ भी मिलावट नहीं की। तो हम कैसे बदनसीब हैं, हम कैसे बदखा है, दूसरों के साथ ये खैर खाही करें, ये बदखाही करें। अमीर अल मोमिनीन की ये बहू बन जाती है। फिर आगे भी तफसीर वालों ने, तारीख वालों ने लिखा, इन्हीं की नस्ल में से वक़्त का एक और अहम तरीन बहुत बड़ा अजीम इंसान खलीफा जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, वो इन्हीं की नस्ल से, तीसरी नस्ल से जाके वो पैदा होता है जो दूसरों के खैर खा बन जाए। आइए आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी इनको लक़ब भी इसलिए मिला कि ये दीन की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले, गनी, दिल के भी गनी है और अपने हर हवाले से गिना का मुज़ाहरा करते हैं। मुसलमानों के भी खैर खा हैं और पूरी उम्मत के खैर खा हैं। लोगों के लिए कुएं खरीद के वक़फ़ कर रहे हैं और मस्जिद नबी की तोसी कर रहे हैं। मुसलमानों के जो है वो जिहाद का मार्का आता है तो सबसे ज़्यादा अपना माल लौटाते हैं।
جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آ کے اپنا مال بکھیر دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب تک جو ہے وہ ان کی حالت کمزور تھی ہی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ نے ان کو یہ مال و دولت سے نوازا، پھر اپنے گھر کچھ نہیں رکھتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلا دیتے۔ ان کے بارے میں بھی مشہور واقعہ ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے آج کچھ اچھا اور بہترین کچھ کھانا بنا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، باہر کسی نے آواز دی کہ ہے کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، اتنے دن سے ہم بھوکے ہیں۔ تفسیر والوں نے لکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ باہر آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، ہم سے زیادہ وہ ضرورت مند ہوگا، ہم سے زیادہ بھوکا ہوگا، جاؤ یہ سب کچھ اٹھا کے ان کو دے دو۔ تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے، اور ان سب کے سامنے ایک ہی چیز تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لوگوں دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گے تمہارے ساتھ بھی نیکی ہوگی، اور اللہ رب العالمین نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا، خیر خواہی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بدلہ دیتا ہے، اسی وقت دیتا ہے، اس کی منشا ہے، اس کا جو فیصلہ ہے بعد میں دے، تمہیں نہ ملے، تمہاری آئندہ آنے والی نسل کو اللہ رب العالمین احسان کا بدلہ احسان دلوا دیتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے، اس میں سے جو ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ حصہ وہ یہ ہے کہ ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او چلیں، جیسے ہی یہ جانے لگے اس بستی، اس گاؤں کے اندر ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، اس دیوار کو تعمیر کیا اور اس کو اچھی حالت میں کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ ان کے ساتھ یہ سلوک۔ اللہ اکبر۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس اب آپ نے 3-4 سوال کر لیے ہیں، آپ میری باتوں پر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس دیوار کو دوبارہ قائم کرنے کا اور اس کو اچھی حالت میں لے کے آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے، اور وہ خزانہ اس بستی کے اندر 2 یتیم بچے رہتے، دو یتیم بچے ہیں، ابھی بچے ہیں وہ، ان کا والد وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد جو ہے وہ نیک تھا، صالح تھا۔ نیکی یہی ہے دوسروں کے ساتھ نیکی، نیکی یہی ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، نیکی یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی، نیکی یہی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ اچھا سلوک کرنے والا تھا، یہ دوسروں کا خیر خواہ تھا، آج اس دنیا سے یہ چلا گیا ہے، اپنے آنے والی نسل کے لیے خزانہ دفن کر کے گیا ہے، چھپا کے گیا ہے، اللہ نے اس کے خزانے کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس کی اولاد تک پہنچانے کا بھی ذمہ لے لیا ہے۔ ہم خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن خیر خواہی کا جیسے موقع ملتا ہے اس موقع کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور موقع پہ خیر خواہی کرنے کا، احسان کرنے کا موقع ملا، اپنے علاقے سے جاتے ہیں، چلتے چلتے مدین کی طرف پہنچ گئے، وہاں ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 نوجوان لڑکیاں الگ تھلگ کھڑی ہوئے اپنے جانوروں کو لے کے، کہتے ہیں ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ نوجوان لڑکیاں، پہلے ان کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ روانہ کرو عزت کے ساتھ۔ ان سے پوچھا قال ما خطبکما، خیریت ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتی ہے حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ نوجوان سارے کے سارے پانی پلا کے چلے نہیں جاتے۔ سلام ہے ان عورتوں کو، کیا شرم و حیا اور کیا معاشرے کے اندر رہنے کا رنگ اور ڈھنگ اور ان کی تربیت،
کہ یہ سارے کے سارے پلا کے چلے جائیں، ہمیں جتنی بھی دیر ہو جائے گی ہم آخر میں پلا لیں گے۔ وَكَانَ أَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد جو ہے وہ ضعیف ہیں اور ہمارے گھر کے اندر نوجوان نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور جس برتن سے پانی کو کھینچا جاتا تھا 10 آدمی مل کے اس ایک برتن کو کھینچتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبیوں کی طاقت اللہ رب العالمین نے دوسروں سے زیادہ رکھی ہے۔ جس طرح آزمائشیں زیادہ ہیں اس طرح اللہ نے ان پر احسانات بھی زیادہ کیے۔ اکیلے اس برتن کو کھینچتے ہیں اور بڑی امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور ہر حوالے سے نیکی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ یہ نیکی کی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام یہ نیکی کا کام کر کے اللہ رب العالمین سے اجر طلب کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا یاد کر لیں، ہر ایک بندے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یہ آزمودہ بلکہ قرآنی نسخہ ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے مالک، اے خالق، جو کچھ تو خیر میرے لیے اتارنا چاہتا ہے میں اس کا طلبگار ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں دوسروں سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے ہی سب کچھ مانگنے والا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، یہ دعا بھی قبول ہوئی، احسان کا بدلہ احسان بھی ملنے والا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو بلا کے آؤ، ایسا نوجوان تو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس علاقے میں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کس لیے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے زبان حال سے یوں کہنا چاہتی ہے، یوں کہہ رہی ہے آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، آپ کو خیر خواہی کا بدلہ ملنے والا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان ملنے والا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اچھے سلوک کا بدلہ اللہ اس دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، بات چیت ہوئی، پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا میں اپنی ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں اور 8-10 سال کے لیے یہ سارا کاروبار بھی آپ کو دیتا ہوں اور اپنے گھر کے اندر اپنا گھر کا ایک حصہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ جب انسان نیکی کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، خالق کائنات اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو بدلہ دینے والا لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس طرح خیر خواہ اور اچھائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، انسان بڑی آزمائش میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اگر اس نے زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے اس کو یاد کر لے خالق اور مالک کو، اے اللہ فلاں نیکی ہے میری، فلاں احسان ہے میرا، فلاں خیر خواہی ہے، فلاں اچھا سلوک ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ احادیث کے اندر آتا ہے 3 آدمی غار میں پھنس گئے، ان 3 آدمیوں کو اور کچھ نہیں اب نظر آ رہا، ان کو اپنی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ آخر کار کچھ ان کے دل و دماغ میں جو بات پیدا ہوئی، جو کچھ وہ سامنے لے کے آتے ہیں وہ یہی ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ میں اپنے والدین کا بڑا خیر خواہ تھا، والدین کے ساتھ احسان کرنے والا، والدین کا خدمت گزار، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، کسی موڑ پر بھی میں نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، کسی موقع پر بھی ان کے ساتھ بدخواہی نہیں کی، آج اللہ وہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی وہ قبول فرما لے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو قبول فرمایا اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما رب العالمین، تیرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ایک نیکی میرے پاس بھی ہے، تیری رضا کے لیے کی تھی، ایک احسان جو میں نے تیری مخلوق کے ساتھ کیا تھا، ایک اچھا سلوک جو تیری مخلوق کے ساتھ کیا تھا، اللہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے۔ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا تھا، جب شام کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے، میں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، مزدوروں کا حق نہ کھایا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیا کرو۔ یہ تعلیم ہے، یہ شریعت ہے۔
क्यों हक खाते हो, क्यों उनके साथ बदसलूकी करते हो, क्यों उनके साथ जो है वो बदखाही करते हो। ये तो ऐसा अमल है, ये ऐसा काम है, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वसीयतों में से, आखिरी नसीहतों में से एक नसीहत है, अस्सलातु वस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम। लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज को मुकम्मल अदा करना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारे मुलाजिम हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे मातहत काम करते हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल करना। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। ऐ अल्लाह, मैंने उसकी मजदूरी को ज़ाया नहीं कर दिया था, वो नाराज़ होकर चला गया, सब्र नहीं किया उसने, मैंने उसकी मजदूरी को काम में लगाया। काफ़ी अरसा बाद वो आया तो उसने कहा वही मेरी मजदूरी दे दो। मैंने कहा ये जानवर हैं, इन जानवरों की देखभाल करने वाले ये लोग हैं, ये चरवाए हैं, ये सारे के सारे तेरे हैं। अल्लाह, मैंने उसके साथ नेकी की, मैंने उसके साथ खैर खाई की, मैंने उसके साथ अच्छा सलूक किया। ऐ खालिक के कायनात, ये नेकी कबूल कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों के साथ की हुई नेकी के बदले इंसान को परेशानी से निजात दे देता है। हम एक दिन में कितनी जगहों पर परेशानी में फंस जाते हैं। कोई है हमारे पास ऐसी नेकी, कोई है हमारे साथ दूसरों के साथ किया हुआ अच्छा सलूक, कोई है हमारे पास दूसरों के साथ की हुई नेकी जिसको हम भी फख्रिया तौर पे खालिक और मालिक के सामने रखें। हमारी तो हालत ये है, हमारे भाई, सगे भाई हमसे साल साल जो है वो दूर है, हमने उनके साथ हाथ मिलाना और उनके साथ बातचीत करना गवारा नहीं की। माँ बाप के साथ कितना अरसा हो गया हमने लड़ाई की हुई है, बहनों के हक मारे हुए हैं, और दूसरों के साथ क्या से क्या नहीं किया हुआ, फिर हम किस मुंह से खालिक और मालिक को कहें अल्लाह हम परेशानी में फंसे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अपनी हालत खुद तब्दील करो, अपनी हालत खुद चेंज करो। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये कुरान की आयत है। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो कुछ वो खुद तैयार करता है। वअन्न सअयहु सौफ युरा, और उसको वही देख लेता है जो कुछ वो करता है। अपने गिरबान में हमने कभी झांका नहीं है, अपनी नाकामियां दूसरों पर और दूसरों की खूबियां भी अपने जिम्मे। ये कैसी जो है वो इंसानियत है, ये कैसा जो है वो शराफत वाला मामला है। दूसरे अगर तरक्की कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद उसमें अपने आप को शामिल करेंगे, ये हमारी वजह से तरक्की कर रहा है, हमारा फलां मौके पर इसके साथ ये हाथ था और इसके साथ ये खैर खाई थी। और अगर हमारी कोई नाकामी हो गई है तो हम अपने गिरबानों में नहीं झांकेंगे। तो बहरहाल तीसरा आदमी खड़ा होता है, अल्लाह मेरे पास भी बहुत माल और दौलत था, मैंने भी एक नेकी की थी, था तो बुरा इंसान। एक औरत मेरे पास मजबूर होके आई, उसको पैसों की ज़रूरत, मजबूरी इंसान को कहाँ तक ले आती है। ऐ इलाहुल आलमीन, उसने जो है वो मेरे इरादों की तकमील के लिए अपने आप को राज़ी कर लिया था। मैं बुराई का इरादा करते हुए बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने आखिर में बिल्कुल करीब बुराई के जब हम पहुंच गए तो उसने कहा खालिक और मालिक से डर जा, कल क़यामत के दिन अपने मालिक को किस मुंह से जवाब दोगे। अल्लाह ने इस काम से मना किया है, बदकारी से मना किया है। हलाल जायज़ तरीके से इस सिलसिले को अल्लाह ने जायज़ और जो है वो रवां दवा रखा है, उसके अलावा बाकी हर हवाले से ये काम हराम है। अच्छा जी, मेरी आंखें खुल गई। ऐ खालिक के कायनात, तेरा डर मेरे दिल में पैदा हो गया। मैंने उस औरत की जो हमारे मोहल्ले की थी, रिश्तेदार ही थी, मजबूरन वो आई होगी, उसकी मैंने सारी ख्वाहिशात, जो कुछ उसको ज़रूरत थी वो उसको मैंने दे के इज़्ज़त के साथ रवाना कर दिया, और पूरी ज़िंदगी में उसका एहसानमंद रहा कि इसने मुझे बुराई से बचा लिया, इसने मुझे बदकारी से बचा लिया था। अल्लाह आज इस परेशानी में फंसे हुए है, तू हमें निकाल, तू हमें निजात दे दे। मेरे भाइयों, जब इंसान बुराइयों से बच के खालिक और मालिक का डर अपने दिल में रखता है, ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह मुश्किल हालात में इसी नेकी के बदले, इसी खैर खाही के बदले इंसान को निजात दे देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद वाक़यात मैंने किसी और जो है वो नज़रिए से, किसी और हवाले से आपके सामने रखे थे। इशारा करता हूँ कि जब इंसान अपने मालिक का और जहाँ वो काम कर रहा है अपने जो है वो सरदार का खैर खाह बन जाता है, उसकी पीठ को और उसकी कमर को भी पहचान करता है, बदखाही नहीं करता, तो अल्लाह किस तरह इज़्ज़तें अता फरमाता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे हैं,
اور فرماتے ہیں کہ ساتھیوں جو کچھ کھانے کی چیز ہے لے آؤ. ایسے دسترخوان بچھایا تو نظر پڑی کہ ایک نوجوان اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو چروا رہا ہے. اتنا تپتی دھوپ ہے. فرمایا اس کو بھی بلا لو, جو کچھ کھانا پینا ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں. جب یہ قریب آیا تو اس نے کہا میں روزے دار ہوں, میں روزہ نہیں رکھتا. فرمایا یہ ہمارے سامنے شاید نیک بن رہا ہو, ہم اس کو آزماتے ہیں. اچھا ایسے کریں ایک بکری ہمیں بیچ دیں, آپ یہ قیمت اپنے پاس رکھ لیں, ہم گوشت پکائیں گے, ہم کھائیں گے, آپ کو بھی دیں گے, آپ رات شام کو روزہ کھول لینا. یہ کہتا ہے نہیں میرے مالک کی اجازت نہیں ہے, میں اپنے مالک کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا, میں اپنے مالک کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا, میں اس کا احسان فراموش نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ایسا نیک انسان روزے بھی رکھ رہا ہے, خالق اور مالک جو حقیقی خالق مالک ہے اس کے بھی حق ادا کر رہا ہے, اور اس زمین والے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے. کیسا عظیم انسان ہے. اس کو جو ہے وہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے, اس کو تو آزاد ہونا چاہیے. مدینہ میں پہنچے, مالک سے رابطہ کیا, جی فلاں غلام ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. خرید لیا. اچھا یہ پھر مال کون لے گا, یہ جانور کون لے گا, اس کا کون خیال کرے گا؟ فرمایا یہ بھی دے دو. جب یہ شام کو واپس آیا اس مالک نے عبداللہ بن عمر کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو, عبداللہ بن عمر کے پاس چلے جاؤ. کیسی امانت داری ہے. آج ہمارا بھی امانت کا معاملہ دیکھ رہے, آج دیانت داری کا ہمارا بھی معاملہ دیکھ رہے. ہر ایک کے ساتھ بددیانتی, ہر ایک کے ساتھ خیانت, ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک, اور ہر ایک کے مال پر جو ہے وہ ہم ڈاکہ ڈالنے والے, قبضہ کرنے والے کسی طریقے سے بھی آ جائے. لیکن ان کے بھی حالات دیکھیے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نوجوان تو غلامی کی زندگی بسر کرنے والا انسان نہیں ہے, ایسی عظیم سوچ رکھنے والا جو اپنے خالق کی پیٹھ بھی پہچانتا, مالک کی پیٹھ بھی پہچانتا ہو اور خالق کا حق بھی ادا کرتا ہو, اس کو غلامی کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. تو جہاں آزاد ہے یہ ساری بکریاں یہ سارے جانور بھی تیرے ہیں. حضرات ایسی نیکیاں کے. آخری ایک واقعہ مختصر رکھتا ہوں, بڑا عظیم ہے, کچھ اس کا حصہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دوسروں کی نیکی کو, دوسروں کی خیر خواہی کو پوری زندگی یاد رکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے, ابھی آپ نے سنا طائف میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. کسی نے بات نہیں مانی, الٹا آپ کو تکلیفیں دی, پریشانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے, ایک باغ میں بیٹھے ہوئے, تشریف فرما ہے, پریشانی کے عالم میں ہے. ایک آدمی آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہا میں بھی اس علاقے کے ایک خاندان کا سربراہ ہوں, میں بھی وڈیرا ہوں. فرمایا دوسروں وڈیروں نے یہ کیا ہے, آپ بھی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پر ایسا کریں, آگے کے حالات کا پتہ نہیں ہے, ہمیں مکہ چھوڑ کے آ جائے اپنی نگرانی میں, اپنی حفاظت میں. یہ نوجوان ہے جس کا نام مطعم بن عدی ہے. مطعم بن عدی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفاظت میں, اپنی نگرانی میں طائف سے لے کر مکہ چھوڑنے آتا ہے. آپ کے گھر تک چھوڑ کے جب جانے لگتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مطعم بن عدی آپ کی یہ نیکی ہمیں کبھی نہیں بھولے گی. وقت گزرتا گیا, مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, پھر کفار کے ساتھ مارکے شروع ہوئے. پہلا مارکہ غزوہ بدر, اس میں جو کچھ بھی ہوا آپ سنتے رہتے ہیں. 70 قیدی جو ہے وہ قید ہو گئے کفار کے, ان کو قیدی کر لیا گیا, بنا لیا گیا. اب ان کے حوالے سے یہ فیصلہ ہونا ہے, یہ مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. بے شمار رائے آئی, ان رائےوں میں سے آراء میں سے ایک رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہے, مسلمانوں کی جو ہے مالی حالت کمزور ہے, ان سے فدیہ اور ٹیکس لے کے ان کو آزاد کر دو, جان چھڑاؤ. اب یہ سارے قیدی جو کچھ ان کے پاس تھا یہ اپنی قیمت لے کے آ رہے ہیں اور آزادی چاہ رہے ہیں, آزادی لے رہے ہیں. انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی یہ بھی اپنی قیمت لے کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہے. اس کا نام ہے جبیر بن مطعم بن عدی, وہ مطعم بن عدی کا بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کا نام جبیر ہے؟ جی ہاں. مطعم بن عدی کے بیٹے ہو؟ جی ہاں. وہ مطعم بن عدی جس نے ہمیں طائف سے مکہ پہنچانے کا جو ہے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ نیکی کی تھی, خیر خواہی تھی. اے جبیر یہ رقم بھی لے لو, یہ سارا ٹیکس بھی لے لو, اور آپ جو ہے وہ بغیر کسی فدیہ اور ٹیکس کے آزاد ہو جاؤ. اور اگر
دوسری بات سنو، آپ کا والد وہ مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا تو ہم اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے، ہم سارے قیدیوں کو بغیر کسی ٹیکس کے آزاد کر دیتے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہے، آپ نے یہی درس دیا ہے۔ خدا را ہر ایک کے خیر خواہ بن جائیں، کسی کی ٹانگیں کسی کی لاتیں کھینچنے والے نہ بنے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ آپ کے خیر خواہ بن جائیں گے، آپ کے غمخوار بن جائیں گے، اور آپ کے دست و بازو بن جائیں گے۔ جب آپ دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، آپ جو ہے وہ کئی عرصہ دوسروں کے بدخواہ بنتے رہیں گے، پھر آپ کے لیے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا، پھر وہی آپ کے چاہنے والے، پھر وہی آپ کے جو ہے وہ جو سربراہ ہیں، وہ آپ کے جو ہیں وہ آپ کے بدخواہ بن جائیں گے۔ اس لیے پوری زندگی بھی کسی کے لیے برا مت سوچیے، اچھا سوچیے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کما تدین تدان، عربی کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔